برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمود رضا قادری، امام و خطیب چشتیہ مسجد بخشی پور گورکھپور، دستک ٹوڈے پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان المبارک کی کچھ اہمیت اور فضیلت بتائیں گے جو ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے رکھی۔ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا جہنم سے آگ کی نجات کا عشرہ ہے۔ یہ تینوں عشرے ہمارے زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور روزہ یہ ہماری زندگی کا بہت اہمیت کا حامل ہے، سائنسی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ ہمارے دینی لحاظ سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں روزہ عطا فرمایا، یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت و ریاضت کریں تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنسی لحاظ اس لیے کہ بہت سارے سائنسدانوں نے، امریکہ کے اور برٹن کے بہت سارے طبی ماہرینوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو دل کے دورہ سے، بلڈ پریشر سے اور کڈنی کی بیماریوں سے، ہارٹ اٹیک کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور خود انہوں نے اس پر آزمایا بھی ہے اور آزما کر کے دیکھا بھی ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو ان تمام بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ رمضان کا یہ پیارا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اور اس نزول کا سبب ہم گنہگار بندوں کو ہدایت کا ذریعہ، اور یہ قرآن ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ہم ہدایت پائیں گے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کریں گے۔ ہمیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ماہ مبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ یہ مہمان ہمارے لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کی قدر کر سکیں، اس کی روزے، اس کی نمازیں اور اس کی تمام اوقات کا ہم خیال کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کو پوری ذمہ داریوں کے ساتھ مکمل طور سے اس کی حقوق کی پاسداری کر کے ادا کرتا ہے، روزے کی، نمازوں کی، تلاوتوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اپنی رحمت کے سامیانے میں ڈھپ لیتا ہے، اور پھر اسے مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرما کر کے اسے جنتی ہونے کا پروانہ سناتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان کی قدر کریں۔ تو یہ چند باتیں ہم نے آپ کو بتائی تاکہ آپ سب عمل کریں، اور رمضان کو یوں آپ لاپرواہیوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے بلکہ صرف اور صرف اپنے حصول اور مقصد رضا الہی کے لیے رمضان کو گزاریں۔ اور ایک چیز اور اپنے عوام میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 7 دن 10 دن کی تراویح پڑھ کے بند کر دیتے ہیں اور مسجدیں نہیں جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں یہ اس غلط فہمی میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پورے مہینے کی تراویح ہمیں ذمہ داری کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے پورے رمضان کے مہینے کی تراویح ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا تو سنت ادا کرتا ہے، یعنی ایک قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا یہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور اپنے زبانوں کو تر رکھیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہی ہم رضائے الہی کے مستحق ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب رب الہی ہم سے راضی ہوگا تو یقیناً ہم سب جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور ہمارا یہی آپ سے کہنا ہے کہ آپ سب جو مہینہ 23 یا 24 مارچ سے غالباً شروع ہونے والا ہے، اس ماہ رمضان المبارک کی آپ قدر کریں اور وقتوں کی پاسداری کرتے اس کی حقوق کی ادائیگی کریں۔ غربا، مساکین، یتیم، بیواؤں کا حق بھی ادا کریں۔ جو زکوٰۃ جن پر فرض ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوششیں کریں۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا وہ زکوٰۃ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، قبر میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی اس کے لیے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو زکوٰۃ، جو فطری، جو صدقات ہیں، غربا مساکینوں کو ان کی حق تک پہنچائیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس میں شامل حال ہوتی ہیں، پھر وہ ہمارا مال 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہمارے مسلم قوم کو رب تبارک و تعالیٰ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے، اس کی نمازوں کو وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بعدہو ہم تمامی مسلمانوں کو آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا مشن رہے گا کہ روزانہ ہر دن ہم دینی تعلیم آپ تک پہنچائیں اور ایک نئے مسئلے پر گفتگو کریں تاکہ آپ کو دین کی نئی تعلیم اور نئی علم حاصل ہو سکیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا پیغام دنیا میں عام ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیوز دستک ٹوڈے سے روزانہ ہم آپ کو دین کی ایک نئی بات آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے تاکہ آپ کو جانکاریاں ہو سکیں اور وہ جانکاری آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس ہماری دینی معاملات جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دینی مسائل جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس دینی مسائل پر سب سے پہلے ہمیں اور بعدہو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔